اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ دین، فلسفہ عبادت۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ یہ تھوڑا جو شیڈول میں دیا ہوا تھا اس میں فلسفہ عبادت کو تھوڑا ڈیلے میں نے کچھ ریزنز کے بیہائنڈ کیا ہے۔ جب تک فلسفہ دین نہیں سمجھ آئے گا، فلسفہ عبادت آپ نہیں اس تک پہنچ سکتے۔ فلسفہ دین یعنی دین ہم کیوں حاصل کرتے ہیں، یعنی دین کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ جس طرح آگے فلسفہ علم بھی ہے کہ علم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں، اب اس کا بھی یہاں غلط مطلب رائج ہے کہ فقط نوکری کے حصول کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ دین کے ساتھ دو بڑے ظلم ہوئے ہیں، خاص طور بڑے صغیر اور باہر بھی دیکھا جائے تو ایسے ہی اکثریت جو ہے وہ اسی چیز میں مبتلا ہے۔ ایک تو ہمارے عہدے درانوں نے، اور وہ سیکولرز اور لبرلز طبقہ تمام جو حکومت پر ہے یا جو اپوزیشن میں ہے یا لیڈرز ہیں ہمارے، ایک تو انہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، اور وہ اس طرح اڑایا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بعد میں تفصیلاً۔ اب جو دوسرا ہے، ایک تو دین کو انہوں نے ان کے جو رخ بدل دیا ہے، دوسرا ہے جو جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ آپ نے صحیح دین لوگوں تک پہنچانا ہے، ان سے بارہا کوتاہی ہوئی ہے اس خاص طور موضوع میں، فلسفہ دین میں۔ یعنی دین کو نہ سیکولرز اور عہدے دران یا لبرلز جتنے ہیں، نہ انہوں نے سمجھا ہے، اور اگر ہم دیکھ لیں علماء حضرات کو، عالم جو ہیں ہمارے، ان میں سے جو اکثریت ہے وہ اس فلسفے سے نا آشنا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی کچھ ہے کہ انہیں ثقافتی دین ابھی تک اور ثقافتی تعلیمات، ثقافتی علم پڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جتنے بھی عالم ہیں یا جتنے بھی بزرگوار شخصیات ہیں، اگر ان کا مقصد فقط تفرقہ بازی ہوگا تو یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اگر غالیت میں، اگر یہ اوپنلی ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو غالیوں میں کنسیڈر کروائیں گے، تو بھی یہ علم کا حصول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ناسبیت میں اگر ان میں رچ گئی، دین بھی یہ لوگ علم کا جو حصول ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا زیادہ رجحان تو تفرقہ بازی میں ہی ہوتا ہے۔ آپ چاہے بڑی شخصیات کی بات کر لیں یا چاہے نوجوانوں کی بات کر لیں، کسی کو علم ہی نہیں ہے، کسی کو اس باتوں کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ گلی محلوں میں کھڑ کر بحث کر رہے ہوتے ہیں نوجوان حضرات کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بننا چاہیے تھا یا حضرت علی کو۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ ہم 1400 سال پہلے کی سوچ رہے ہیں، اور اسی پر کچھ لوگوں نے تو پوری زندگی انہی باتوں کو لوگوں تک بتاتے ہوئے، کیونکہ انہیں لطف ملتا ہے کچھ باتیں بتانے کے لیے۔ میں نے ایک عرض کی تھی پہلے بھی ٹریننگ سیشن میں کہ فرقہ واریت نے ہمیں 4 چیزوں سے دور کر دیا ہے: اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، اور اصحاب کرام سے۔ ان سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اب یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ فلسفہ دین پڑھنے بیٹھے نا، میں آپ کو 30 منٹ میں کنکلیوڈ کرتا ہوں، یہ انتہائی مناسب ہے، اور انتہائی کم وقت میں یہ میں آپ لوگوں کے تک یہ پہنچاتا ہوں، وگرنہ یہ کافی لمبا موضوع ہے۔ فلسفہ دین پر ہی آپ بیٹھ جائیں
تو آپ کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اسے سمجھنے کے لیے. مطلب فرقہ واریت یا تفرقے کی تو بات ہی نہیں ہے. مطلب میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بننا چاہیے تھا یا حضرت علی کو. ہاں البتہ کچھ کنفیوژنس تھیں ذہن میں پہلے، مگر اس کو کیا کیا، لوگوں تک شیئر نہیں کیا، خود علم حاصل کیا. اور جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ میں ایک نا باشعوریت آتی ہے، آپ لاشعور ہو. اب اس میں ہوتا کیا ہے باشعور، مطلب آپ کیسے ہو جاتے ہیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں نیوٹرل ہو گئے. یاد رکھیے گا جب بھی علم حاصل کرنا ہے تو نیوٹرل ہو گئے. ایسے نہیں کرنا کہ آپ ایک فرقے سے اگر بلانگ کرتے ہیں جس سے بھی، تو اسی کا مطلب ہاتھ میں تھام لیں اور اس کے مطابق ہی آپ سب کچھ دیکھیں. مطلب اس کے اگینسٹ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اسے اگنور کر دیں نا، ایسا نہیں ہے. جو چیز اتھینٹک ملے اسے کنڈیم کریں، چاہے آپ کی جو آلریڈی بنی ہوئی ہے سائیکی اس سے اگینسٹ بھی ہو. اگر فیلنگز لے کے آئیں گے بیچ میں، یا پھر اگر آپ آئی مین ٹو سے کہ جذبات اور احساسات کو بیچ میں لائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی حق اور باطل میں اور صحیح اور غلط میں کبھی فرق نہیں کر پائیں گے. بس یہ ایک موٹی سی بات تھی. تو ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور یہ پیچھے میں نے ایک وہ بات عرض کی تھی کہ اگر آج کے دور میں کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو اپنے ارد گرد جتنے ہی آپ کے تفرقہ باز ہیں ان کے خلاف قیام کریں. آپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آج تفرقہ بازی پھیلاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے. یعنی آج کے جتنے بھی تفرقہ باز ہیں، آج کے جتنے ہی یعنی غالی طبقہ ہے، یا چاہے ناصبیت ہے، یا چاہے وہ لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں، اور آیا چند وہ بھی لوگ ہیں جو دیکھتے ہوئے چپ رہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب آج جو اسلام کے نظام کی بات نہیں کرتا، آج جو اسلام کو بحیثیت نظام نہیں دیکھ رہا، یا وہ نظام اسلامی نہیں چاہتا، وہ رسول اللہ کے خلاف ہے. یعنی وہ رسول اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور نہ فقط راضی نہیں ہے، ناراض ہیں، شدت سے ناراض ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ جو دین دے کے گئے تھے، آپ چاہے جو بھی کریں، چاہے جتنی عبادتیں پڑھیں، چاہے کتنا قرآن پڑھیں، آپ اس نظام کا حصہ ہیں جو سود پر مبنی ہے. اور سود کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی نسبت ہے، اور آپ اس کا حصہ ہیں. اور آج تک آپ لوگ بتائیں مجھے، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہم اس کے اگینسٹ جائیں، ہم نظام کے اگینسٹ جائیں؟ آج ہم پولیٹیکلی پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، آپ رکھیں مقصد رکھیں کہ جی میں اویئرنیس پھیلاؤں گا کہ یہ نظام غلط ہے، اس نظام کو بدلنا چاہیے. اس کے سٹیپس ہیں، لیکن ارادہ تو کریں عزیز من. ایک صدی گزر چکی ہے، 1947 سے آج 20 تک پہنچے، مطلب ایک صدی گزرنے والی ہے. 1947 سے اس تک پہنچ آئے ہیں. اگر پاکستان یہی ہی بننا تھا تو فقط نام بدلے، طریقے تو نہیں بدلے. رہ تو آج بھی اسی غلامی میں ہی رہے ہیں. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، جو وطن کا تصور دیا تھا، فرمایا تھا کہ یہ ارشاد نبوی میں وطن اور ہے، اور یہ سیاست میں وطن اور ہے. یہ جو سیاسی چیلے ہیں انہوں نے وطن کی شکل اور پیش کی ہے، لیکن جو رسول اللہ کے نزدیک وطن کی شکل ہے وہ کچھ اور ہے. اور وہ یہی تھی. علامہ اقبال ایک نظام چاہتے تھے. سجدے تو ہم چھپ چھپا کے ہندوؤں سے وہاں بھی کر سکتے تھے. انڈیا میں الگ مملکت حاصل کرنے کا مقصد فقط یہی تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے تھے، ایک نظام جو قائد اعظم بھی اپنے آخری وقت میں چاہتے تھے، مگر وہ نہیں ہو پایا. ایک مجلس شورا جس میں ہر اسمبلی کا بل اگر وہ قرآنی طریقے سے نہیں ہے، آئی تو ہر قرآنی طریقے کے اگینسٹ ہے نا، وہ مجلس شورا جو کمیٹی تھی وہ نہ پاس کرتی. لیکن بہرحال آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے خلاف آپ قیام کریں، یہ نظام کے خلاف قیام کریں، تفرقہ بازوں کے خلاف قائم کریں. فلسفہ دین جو ہے وہ یہی ہے. اس میں جو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین ہے، تو یہ غلط مطلب اس کا ہے.
یعنی ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ دین کیا ہے، کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ تمام کام کریں، اللہ کو واحد مانیں، مسجدوں میں جا کے سجدے کریں، رمضان میں آپ تراویح پڑھیں، محرم میں آپ رونا دھونا کریں، اور رمضان میں آپ روزے رکھیں، ربیع الاول میں آپ جشن منائیں۔ یہ دین ہے۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی جو تہوار ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں۔ لیکن کاہلی اور سستی کہاں برپی گئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس طرح آپ ہیں، اب آپ کہیں کہ جی میں دین، مطلب مجھے کیا ضرورت ہے جو میں دین حاصل کروں؟ جب میں دین حنیف پر چلوں یا دین القیم پر چلوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی دیکھیں کہ آپ نماز، میں نے عرض کی تھی انشاءاللہ فلسفہ عبادت میں عرض کروں گا کہ نماز ایک مشقت کا کام ہے۔ روزہ بھوک و پیاس، یعنی بھوک لگتی ہے انسان کو، پیاس لگتی ہے، مختلف اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشقت کا کام ہے۔ لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد خلقت ہے، مقصد جو ہمارا خلقت ہے وہ بتاتا ہوں، اسی میں مقصد خلقت بتانا ہے آپ کو۔ مقصد خلقت جو ہے اس کے لیے بنیادی وسائل کے طور پر یہ عبادات کا مجموعہ ہے جو انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچاتا ہے یا اس تک پہنچنے کی مدد کر دیتا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ مطلب کافی مشکلات کا کام ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ حج پہ آپ جائیں تو آپ کے اتنے پیسے لگتے ہیں، آپ کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، وہاں اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں، وہاں صفا مروا پہ بھاگنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، مطلب آپ مختلف اس کی رسومات ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں آپ کو۔ کبھی سوچا کیوں یہ مشکلات آئیں؟ مطلب کیا مجھے اس سے کوئی پیسے مل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ثواب مل رہا ہے۔ ثواب آپ نے کبھی دیکھا ہے یا آپ نے کبھی ثواب محسوس کیا؟ نہیں۔ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیزیں عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں عرض کرتا ہوں، ہم نماز عادتاً پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن عادتاً پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی عبادات مختلف کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ عادتاً کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا فلسفہ نہیں پتہ، ہم فقط عادتاً کر رہے ہیں، ہمیں مطلب یعنی سنن الہی نہیں پتہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں فقط عادتاً ہی انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ وہ پھر فقط وہی جو بچپن میں ایک جملہ پڑھا تھا نا کہ نماز ورزش ہے، بس وہ ورزش ہی ہوگی، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح ایک کویٹ ہے، بات ہے میرے خیال میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا ایک قول ہے چھوٹا سا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز عشق ادا کی تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی 40 سالہ نماز قضا کی۔ مطلب جب میں نے نماز عشق ادا کی تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی 40 سال جو پہلے گزار دیے ہیں، جس میں میں نے نماز ایک بھی نہیں چھوڑی، وہ میں نے قضا کی ہیں۔ وہ واقعہ نا، جس کو مقصد نہیں پتہ، جس کو جو فقط ثواب و گناہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جو فقط شب و روز کے دائرے میں گھوم رہا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا نماز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نماز عشق کی کوئی اذان نہیں ہوتی، نماز عشق آزان نیست، مطلب نماز عشق جو ہوتی ہے، جو ادا کی جاتی ہے، جو ادا کرتے ہیں، اور عشق فقط اللہ تعالیٰ سے، عشق فقط اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ جو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، تو ان کا جو شمار ہے وہ انتہائی صوفی لوگوں میں ہوتا ہے، اور فقط صوفی نہیں تھے، مبلغ دین بھی تھے، اور یہ المتوفہ 292 کے بعد سے ہیں، مجھے ایکوریٹ ان کی نہیں پتہ، 292 to 375 کے اس ٹینیور میں ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ ایک قرآنی آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ مجھے ذرا دیکھنے دیجیے گا. سورہ شمس جو ہے وہ اس فلسفے کے لیے انتہائی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. اس میں جو ہے شروع سے اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ والشمس والضحیٰ، کہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. اس طرح پھر آگے فرماتے ہیں والقمر، مطلب اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. مطلب پہلے فرماتے ہیں کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آئے. پھر اس طرح مختلف قسمیں ہیں کہ اور دن کی جب اسے چمکائے، یعنی دن جب چمکتا ہے تو اس کی قسم، اور رات کی جب اسے چھپائے. مطلب یہ چاند اور سورج کے بارے میں ہے. ان سب کی قسم، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود سے کہ جس نے یہ سب بنایا ہے اس کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. پھر اپنے بارے میں اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، مطلب انسان کو جس نے بنایا اس کی قسم. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں سورہ شمس آیہ نمبر 5، آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے، اور اللہ مبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی. اب یہاں بھی تقوی کا ایمانی دیکھیں مفسرین نے پرہیزگاری ہی عرض کیا ہوا ہے. اب نیچے آ جاتا ہے، یہ پوری میں سورہ آپ کو سنا رہا ہوں. بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی جس نے دل کو صاف کیا وہ مراد تک پہنچا. کون سی مراد؟ وہ مراد جو انسان کا مقصد خلقت ہے. وہ جو ہے وہ انسان کو مقصد خلقت تک پہنچاتی ہے. یعنی کیا چیز ہے مقصد خلقت تک پہنچانے والی؟ یہی مقصد ہے، یہی بدکاری ختم کرنا اور تقوی سے کیا کرنا؟ اپنے دل کو پاک کرنا. یہی آپ کا تقوی سے دل کو اپنے پاک کرنا. اور آگے پھر فرماتے ہیں بے شک، وہی جو جملہ، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. یعنی کہ جس نے فقط اپنی ہوس کا استعمال کیا، یعنی اپنی شہوت کا استعمال کیا، وہ بدکار انسان ہے. یا قرآن اس کو کہہ رہا ہے. آج جتنے بھی وہ لوگ جو اپنے ہوس کے مرید ہیں، جو اپنے ہوس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہو رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی سخت یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا. سمود نے، یعنی وہ قوم سمود کا جو واقعہ ہے قرآن میں، جب کہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، جب کہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ تعالیٰ کے سوال، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا. پھر ناکے کو کاٹ دے تو پھر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برباد کر دی گئی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں. مطلب اس میں جو مین اس واقعے میں عرض بات ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کو پہلے ڈرایا، پھر رسول بھیجا، پھر اس رسول نے ساری مطلب تبلیغ کی، اور بعد میں انہوں نے جب جھٹلایا قوم سمود نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہوس رانی کی اور فقط اپنی شہوت کو استعمال کیا،
حتیٰ کہ تقویٰ بھی ان کے پاس تھا، تو ہم نے کیا کیا انہیں؟ پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج ہم بھی اسی پلیٹ فارم پہ ہیں، اسی راستے پر ہیں۔ تو دراصل فلسفہ دین کا یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے آپ کو انسان بنانا۔ آپ انسان بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ نے انسان یہاں پر بننا ہے۔ یہ دنیا آپ کی ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر آپ نے ایگزامینیشن ہال سے پہلے مرحلہ ہے جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یا آپ کو اتنا ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کا ایگزام ہونا ہے، اور یہ پریکٹسنگ ڈے ہے۔ اس میں آپ نے انسان بننا ہے، اور آخرت میں انسان بن کے دکھانا ہے۔ انسان آپ بننے آئے ہیں، نہ کہ بن کے آئے ہیں۔ اور جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ ہم انسان بنے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی فلسفہ دین تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر اتنا پانی فل ہے کہ اب وہ اور اس میں ڈال نہیں سکتے۔ جب تک وہ پانی نکالیں گے نہیں، تب تک اور نیا پانی اس کے جگہ نہیں ہوگا۔ جس طرح گلاس میں آپ فل پانی ہو نا، اسے جب تک گرائے نا انسان، تب تک اس میں اور زیادہ نہیں ڈال سکتا۔ فار ایگزامپل کہ گلاس میں گرم پانی ہے، تو اگر میں نے ٹھنڈا پینا ہے تو میں پہلے گرم گراؤں گا تبھی ڈالوں گا نا اوپر ٹھنڈا، وگرنہ تو وہ پانی گرتا جائے گا تو میرا ویسٹ ہوتا جائے گا۔ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہی علامہ اقبال کا نسخہ تھا کہ پہلے خشت اول، یہ جو بنیادی چیز ہے، اس کو آپ بنیادی اینٹ جو ہے اس کو مضبوط کریں، اور پوری پہلے عمارت گرائیں، اور پھر بنیادی اینٹ جو آپ نے دوبارہ عمارت جب بنانی ہے تو بنیادی اینٹ جو خشت اول رکھنی ہے وہ مضبوط رکھیں آپ۔ تو انشاءاللہ و تعالی یہ آپ کا مقصد خلقت تک ہم ہر مسلمان نے پہنچنا ہے، اور ایون ہر انسان نے پہنچنا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس تک پہنچیں، اور تمام مومنین باقی کو بھی یہ آپ دے پیغام کہ وہ بھی اپنے مقصد خلقت تک پہنچیں۔ اب اس میں مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں چیزیں ضرورت کیا ہے؟ مقصد خلقت کیا ہے؟ ہمارا انسان بننا۔ ہمیں ایک گڑھے میں ڈال دیا، ہمارے پاس تقویٰ بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ شہوت استعمال کریں گے تو نیچے جائیں گے، اور تقویٰ استعمال کریں گے تو اوپر جائیں گے۔ اب مقصد خلقت کیا ہے؟ انسان بننا۔ اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں کوتاہی برتی گئی ہے، یہاں مسئلہ ہوا ہے۔ سیکولرز نے یہاں کیا کیا کہ مسجدوں کو بند کر دو، لوگوں کو بند کر دو مسجدوں میں، خانقاہیں بنا دو، انہیں بند کر دو۔ جو ابلیس کا نسخہ تھا، جو آج مغربی امت کا نسخہ ہے، مسلمانوں کو کیا کر دو؟ خانقاہوں میں بند کر دو۔ آپ سرچ کریے گا جا کے گوگل پر، ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ابلیس اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مختلف چیزیں بتاتا ہے اسے، اور آخری میں ایک نصیحت کرتا ہے۔ اپنے چیلوں کو کہ تم نے مسلمانوں کو کس طرح قیدی بنا کے رکھنا ہے، اور کس طرح ان سے انہیں ناآشنا رکھنا ہے دین سے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانگاہی میں سے۔ یعنی کیا کر دو؟ یہ فقط اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، یہ فقط نمازیں پڑھتا رہے، یہ فقط روزے رکھتا رہے، یہ فقط تسبیح پڑھتا رہے، یہ فقط خانقاہوں میں مسجدوں میں عبادتوں تک محدود رہے، اسے میدان عمل میں نہ آنے دو، اسے فقط سوشل میڈیا تک محدود رکھو۔ یہ نسخہ شیطان ہے جو آج امت مسلمہ پر اس نے لاگو کیا ہے، اور آج ہم اس کے پنجے میں، اس کے شکنجے میں جکڑ گئے ہیں۔ اب ان کی یہ جو اس مغربی ثقافت کی مدد کس نے کی؟ مدد کچھ تو ہمارے علماء نے بھی کی ہے، اور زیادہ مدد آج ہمارے عہدیداران سیکولرز اور لبرلز نے کی ہے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، جو نعرہ ہے جو ہر جو حکمران ہے وہ اپنی حکومت سے پہلے ضرور لگاتا ہے: روٹی کپڑا اور مکان ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ روٹی کپڑا اور مکان، یہ پیپلز پارٹی کا 2009 کا نعرہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں کبھی کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ ایک ایسی فتنہ گر گروہ ہے جس کا نام لینا میرے منہ سے نکل گیا، لیکن میں کسی پارٹی کا منسوب نام لیتا نہیں۔ بہرحال یہ وہ گروہ تھا جس نے 2009 میں یہ کیا، روٹی کپڑا اور
مکان. پھر بعد میں ہماری جو اب کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اسی نعرے پر لوگوں کو لوٹا. اب ان سیکولرز نے کیا کیا، ان سیکولرز اور لبرلز نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، یعنی دین کو علیحدہ کر دیا اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. دنیا میں انہوں نے کیا دیا؟ بنیادی 3 حقوق، یعنی 3 حقوق کون سے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، جو میں نے 2 پہلے آپ کو بتائے تھے شروع میں. ایک تو ظلم کیا کہ دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا، یعنی دین کو علیحدہ کر دیا، دنیا کو علیحدہ کر دیا. ایک تو یہ ہمارے ساتھ نقصان ہوا. دوسرا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کیا کہ جو دنیا کے نام پر ہمارے ساتھ دھوکہ رچایا انہوں نے، یعنی جو دنیا کی لالچ دے کر یا روٹی کپڑا مکان کی لالچ دے کر ہم سے انہوں نے ووٹ لیے، غریب عوام کو بے وقوف بنایا، وہی فراہم نہیں کیا. آج آپ دیکھیں کہ آٹے کا بحران ہے. یہی کرنٹ گورنمنٹ ایک نعرے کے ساتھ آئی تھی، روٹی کپڑا اور مکان. آج روٹی نہیں ہے. پیچھے وبا کی صورت میں ہمارے پاس یہ آٹا کی شدت تھی اور ہمارے جو عہدیداران تھے، بعد میں پتہ چلا جی کہ کرنٹ گورنمنٹ کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے گھپلے کیے بیچ میں اور مختلف کام کر کے آٹا ہمارے پاس شارٹ ہو گیا. چینی کا بحران آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، ابھی بھی چل رہا ہے. اب جو پرائس چینی کی پہلے کتنی تھی اور اب دیکھیں کتنی چلی گئی ہے. کھانے کی چیز تو یہی ہے نا. اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں، روٹی ہوگی، کپڑا. اب کپڑا کیا کسی غریب کو کرنٹ گورنمنٹ نے یا پچھلے گورنمنٹ میں کیا کسی نے پرووائڈ کیا؟ نہ. اب آپ اگر مکان کا دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اتنے لاکھ کروڑ مکان کرنٹ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے. وہ نوکری دینے کے بجائے نوکری چھین لی گئی ہیں. اب لوگ زیادہ روزگار ہیں، بے روزگار ہیں آج میں. اب انہوں نے ظلم کیا کیا؟ انہوں نے ظلم یہی کیا کہ دین کو علیحدہ کر دیا. جو ایک دین تھا کہ جس میں تمام چیزیں تھیں اس کو علیحدہ کر دیا، اور جو دنیا تھی اس کو علیحدہ کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا ہم معصوم لوگوں کو کہ نہ تو ہم دین سے آشنا ہو پائے اور نہ ہمیں دنیا کے بنیادی حقوق ملے. لیکن اگر آپ دین میں اگر یہ لوگ دین کا نظام پیش کرتے تو اس میں یہ بنیادی ضروریات بھی ہمیں مل جاتی، اور دین میں مکمل چیزیں ہیں. یعنی آپ کو مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے تو وہ دین ہے. اور اگر آپ کو اور مختلف کام، میں نے عرض کی تھی پیچھے کہ اگر آپ کو اپنے ایسے کام، یعنی جو آج کل کے علوم کے مطابق جو مسجدوں کے نہیں ہیں، یعنی اپنے گھر کی صفائی بھی اگر آپ کو کرنی پڑتی ہے تو یہ دین ہے. مطلب ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کر رہی ہے تو یہ دین ہے. اگر ایک مرد اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے تو یہ دین ہے. اگر ایک بیٹا والدین کی عزت کر رہا ہے تو یہ دین ہے. اگر کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، اس میں ایمانداری، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے اس میں وہ ایماندار ہے تو یہ دین ہے. اور اگر ایک انسان میں عبدگی نہیں ہے، ایک انسان میں انسانیت نہیں ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دین نہیں ہے. انسانیت مقصد خلقت ہے. اس کے بنیادی وسائل جو ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ اپرچونٹیز ہیں. اور یہ سیکنڈری آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ کھانے پینے کے ہیں، وہ آپ کے تمام چیزوں کے ہیں. اور یہی رزق جس کی تلاش میں ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ میں نے عرض کی تھی سورہ المائدہ آیہ نمبر 65. خدا فرماتے کہ اگر یہ جو نظام ہم نے آپ کو دیا تھا یا جو رسول نظام لے کے آئے تھے، کہ اگر وہ آپ اپنا لیتے تو رزق کی فراوانی ہوتی. مطلب پچھلے امتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو اہل کتاب یہ جو رسوا ہوئے رزق کی وجہ سے، اگر یہ کام کر لیتے یا وہ نظام جو ہم نے انہیں دیا اس پر یہ چلتے یا اس پر قیام کرتے یا اس کو قائم کرتے تو ہم ان کے پاؤں کے تلووں سے بھی رزق ادا کرتے انہیں عطا، اور آسمانوں سے بھی رزق کی ان کی طرف بارش ہوتی. مگر ہم نے تو ظاہراً اس نظام کو ہی درہم برہم کر دیا.
تو نتیجہ بارہا آپ کے سامنے، نہ روٹی کپڑا مکان ملا اور نہ ہی ہم دین سے استفادہ حاصل کر سکیں. مطلب دونوں چیزوں سے ان سیکولر اور لبرلز نے مومنین کو دور کر دیا، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے ساتھ. اور میں ایک اور بات آخر میں اس میں عرض کروں گا، مجھے امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اگر آپ ایک امت کے، ایک قوم کے نوجوان، علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. علامہ اقبال فرماتے ہیں قومیں لٹتی رہتی ہیں، یعنی ان کے پاس پیسوں کا بحران آتا رہتا ہے، لیکن اس میں غیرت و خودداری جس قوم میں ختم ہو جائے، وہ قوم کبھی بھی بلند نہیں جا سکتی. اور یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں بارہا کہ ہمارے اندر غیرت و خودداری ختم ہو گئی ہے. ہماری 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. ان لبرلز نے عزیز من نہیں کچھ کرنا، چاہے حضرت سیدہ فاطمہ جیسی ہستی ہی کیوں نہ میدان میں ہوں، لیکن جب لوگ، جب امت، جب قوم کے جوان گھر میں ہوں تو اس بڑی ہستی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو سوچ ہے یہ ڈیولپ کریں، ہر مومن کو کرنی چاہیے. آپ مومنہ خواتین جتنے بھی ایڈ ہیں یا مومن بھائی جتنے بھی یہ ٹریننگ سیشن لے رہے ہیں، آپ قیام کریں ہر اس نظام کے خلاف، ہر اس برائی کے خلاف جو ہمیں مقصد خلقت سے دور کر رہی ہے. اور نہ فقط ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو. ایک انشاءاللہ آپ لوگ خود ہیں صاحب عقل ہیں، انشاءاللہ آپ ٹریننگ کے بعد ایک تحریک میں چلانے جا رہا ہوں کہ نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل بنائیں. زنا کے اڈے اگر ڈھونڈنے پر آئیں، غلط کام ہوس ذہن میں ہو تو یوں مل جاتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہیں کہ ہم نے یہ اڈے بند کروانے ہیں، اس کے خلاف قیام کرنا ہے، تو عزیز من وہ اڈے ہی نہیں ملتے ہمیں. نکاح خود کا ہم کیا کرتے ہیں، شادی اپنی بیٹیوں، ہم بیٹوں کی کیا کرتے ہیں، شہانہ، مطلب اس پہ کروڑ روپیہ لگا دیے ہندوستانی روایج کے. اور پھر جو مولوی صاحب آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو شادی پڑھنا ذرا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی. مطلب حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی تو شادی نہیں ہے تمہاری، شادی تمہاری ہندوؤں جیسی ہے. تو پھر کوئی بھگوان لے اور ان کا کوئی گانا آپ وہاں شادی میں کرو. آج ہر وہ انسان جو کسی کی بیٹی سے دہیج لیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کے خلاف جا رہا ہے. آج ہر وہ مومن، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کی بیٹیوں کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ رسول اللہ کے خلاف جا رہا ہے. آج کل کے نوجوان اور آج تمام وہ خواتین جو اپنی شوہر کی نافرما برداری اور ان کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کرتی، وہ آج حضرت فاطمہ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ آج حضرت سیدہ فاطمہ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ حضرت خدیجہ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ حضرت عائشہ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ حضرت زینب کے خلاف جا رہی ہیں، وہ تمام ان خواتین کے، وہ تمام ان کرداروں کے خلاف جا رہی ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیش قرآن میں کیے. اور آج تمام وہ لوگ جو